If Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali, would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenge. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، جواب آتا ہے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ہر بڑی ہر چھوٹی، ارادے والی بغیر ارادے والی، جان بوجھ کر بھول کر،
جو بھی تعریف وہ اللہ کی۔ مرد کی زبان سے نکلے، عورت کی زبان سے نکلے، بڑے کی زبان سے نکلے، بچے کی زبان سے نکلے، صحت مند کی زبان سے نکلے، بیمار کی زبان سے نکلے، ہر تعریف اللہ کی۔ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، چل رہے ہوں، پھر رہے ہوں، جو بھی زبان سے تعریف نکلے وہ میرے اللہ کی، وہی ہر قسم کی تعریف کے لائق اور قابل ہے۔ لا تعداد، بے حساب، پانی کے ذروں سے زیادہ، ریت کے ذروں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لیے، کروڑوں لاکھوں دعائیں علماء اولیاء کے لیے، جن کی محنتوں کے صدقے اللہ پاک نے پورا دین ہمیں نصیب فرمایا۔ اس پورے دین پر پورا ہمارے لیے اللہ پاک چلنا آسان فرما دے، اور پورے دین کی تابعداری اللہ ہمیں نصیب فرما دے، نہ ہم آدھے تیتر رہیں، نہ بٹیر رہیں، پورے مسلمان ہو جائیں۔ میرے دوستو، شکر ہے اس کی ذات کا کہ آج تک اپنے قرآن کے ورقوں میں وہ ہمیں انسان کہتا ہے اور انسان ہی سے مخاطب ہوتا ہے۔ اس نے آج تک نہ ہمیں خنزیر کے لقب سے مخاطب کیا، نہ کتے کے لقب سے مخاطب کیا، نہ نافرمانوں کے لفظ سے مخاطب کیا۔ وہ آج بھی ہمیں لفظ انسان سے مخاطب کرتا، اور جب لفظ انسان کی حقیقت پہ غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایمان والا ہی انسان ہے۔ جو صاحب ایمان نہیں، قرآن کے ورقوں میں اللہ ان کو جانوروں کے لقب سے مخاطب ہوتا، بلکہ جانوروں میں سے بھی جو بدتر جانور ہیں ان کے ناموں سے ان کو مخاطب کرتا۔ آج 1400 سال کے بعد بھی کلمہ پڑھنے والا جتنا بھی گنہگار ہے، کرم ہے اس کی ذات کا کہ آج بھی وہ لفظ انسان سے ہمیں مخاطب کرتا۔ پھر لفظ انسان پہ جب غور ہوتا ہے تو یہ انس سے بنا ہے، پیار سے بنا ہے، جس کا دل پیار اور محبت کو چاہتا۔ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک انسان محبت ہی کا طلبگار رہتا۔ بچپن میں وہ ماں باپ کی محبت کو مانگتا ہے، جوانی میں ایک رفیق سفر بیوی کی محبت کو مانگتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے اولاد کی محبت کو مانگتا ہے، پھر بھی اس کی محبت کسی سٹاپ پہ رکتی نہیں، پھر پوتے پوتیوں کی محبت کو مانگتا ہے۔ ہر وقت محبت کا طلبگار رہتا۔
بنانے والا یہ چاہتا ہے کہ وہ میری محبت کا طلبگار، بنانے والا چاہتا ہے کہ یہ میری محبت کا گرفتار ہو۔ اور اپنی ہی محبت میں گرفتار کرنے کے لیے اس نے 1,24,000 انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ آسمان سے کتابوں کا سلسلہ جاری فرمایا، علماء اولیاء کا سلسلہ جاری فرمایا۔ جس طرح وہ اپنی ذات میں لا شریک ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ محبت میں بھی لا شریک رہوں، جس دل میں میں آ جاؤں اس دل میں کوئی اور نہ آئے۔ جس طرح بیوی سوتن کو قبول نہیں کرتی، اللہ پاک بھی اپنے سوا دل میں کسی اور کی محبت کو قبول نہیں کرتا، بلکہ قرآن کے جملوں پہ کبھی انسان غور کرے تو وہ چاہتا ہے کہ یوں دیکھ تو بھی میری محبت ہو، اپنے بائیں دیکھ تو بھی میری محبت ہو، بائیں دیکھ تو بھی میری محبت ہو، آگے پیچھے دیکھ تو بھی میری محبت ہو۔ وہ ہماری نظروں پہ بھی اپنی محبت کے پہرے رکھتا ہے۔ کانوں کو اٹھا تو بھی میری محبت کے جملے ہوں، کانوں کو جھکا تو بھی میری محبت کے جملے ہوں۔ وہ کانوں کے استعمال میں بھی اپنی محبت کو چاہتا، اور وہ اپنی اس چاہت میں بھی کسی کی شرکت کو قبول نہیں کرتا۔ انسان کے دل کو اس نے اپنا گھر بنایا اور اپنا گھر کہا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ روانہ ہو رہے تھے تو کعبے کی محبت کے گن گائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، مکے کو فتح فرمایا، بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا، کہا آج اللہ کا نام کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر بلند کرو۔ کعبے کو اس دن مخاطب ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعبہ، کلمہ پڑھنے والے کی عزت تجھ سے بھی زیادہ، اس لیے کہ وہ پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ فرشتوں کے بعد اس کو بنانے والے انسان تھے۔ انسان کا جو دل ہے یہ کسی پتھر کا بنا ہوا نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی اور بنانے والا بھی نہیں۔ ہر ایک چیز کو کن کہہ کے بنانے والا انسان کے بنانے پر اپنی قدرت اور محبت کے 9 مہینے خرچ کرتا۔ اور پھر جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو بھی اللہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان، اے پیارے، اے پیار کرنے والا، اے محبت کا طلبگار، اے انس دینے والا، محبت کو دینے والا، محبتوں کو بانٹنے والا، میں نے تجھے بڑی محبت سے بنایا۔ اور پھر آپ اور ہم تو بوڑھے ہو گئے، جن کی مائیں نہیں ہیں وہ بھی سمجھیں گے، جن کی مائیں ہیں وہ بھی سمجھیں گے۔ پیدا ہوتے ہی ماں کی محبت کا ایسا سمندر عطا کر دیتا ہے بندے کو، ایسا دریا عطا کر دیتا ہے کہ جس کی محبت کی انتہائی کوئی نہیں ہوتی۔
اور پھر اس کی مہربانی دیکھیے، پھر ماں کی گود کی رحمتیں اور محبتیں دیکھیے کہ پیدا کرتے ہی انسان کے لیے کہاں سے وہ دودھ کی 2 نہریں پیدا کر دیتا ہے۔ کبھی تنہا بیٹھ کر غور کیا کرو کہ اس دنیا میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ یہ چھوڑیے یہ دنیا کی محبتیں، جن محبتوں کے پیچھے آج نوجوان بھاگ رہا ہے۔ قرآن و سنت نے کبھی اس کو محبت کا لفظ ہی نہیں دیا۔ رسالت کی زبان نے کبھی اس کو محبت کا لفظ ہی نہیں دیا جو آج کا نوجوان ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ میں کئی جمعوں سے آپ کے سامنے یہی بات کر رہا ہوں، ہم نے تو آج تک محبت کا معنی ہی نہیں سمجھا کہ محبت ہوتی کیا ہے۔ عشق تو بڑی بلا دور کی چیز ہے۔ ایک بزرگ کی بات بڑی عجیب لگی، کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اگر عشق کا لفظ کسی پہ فٹ آتا ہے انسانوں میں سے تو صرف ابو بکر صدیق پہ فٹ آتا ہے، اور کوئی دنیا میں عاشقی کوئی نہیں۔ یا پھر پروانے پہ عشق کا لفظ فٹ آتا ہے کہ جو اپنے آپ کو شمع پہ جلا کے راکھ کر دیتا، بس۔ یہ جتنے آج پیر ملا بڑے بڑے روڈوں پہ عشق رسول کے نعرے لگاتے ہیں، یہ عشق نہیں ہوتا۔ عشق ہے کہ اپنی محبت کو جلا ڈالے۔ شکر ہے اس ذات کا کہ اس نے ہمیں محبت کا سبق دیا۔ کہا ہے کعبہ تیری اتنی عزت اور عظمت میرے ہاں اور میرے اللہ کے ہاں نہیں ہے، جتنی عزت اور عظمت اللہ کے ہاں اور میرے ہاں ایک کلمہ پڑھنے والے کی۔ بات میں نے کہی کہ کبھی تنہا بیٹھ کر غور کیا کرو کہ اس دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے، اور کون ہے جو میری محبت کا مستحق ہے۔ پیدا ہوتے ہی انسان کو ماں کی گود اللہ ایک ایسی عطا کرتا ہے جو محبتوں کا سمندر، لیکن اس محبت کے سمندر کی بھی کہیں نہ کہیں انتہا ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں آ کر یہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے ایسی محبت کرنے والا ہے کہ جس کی محبت کے سمندر کی انتہا کبھی نہیں ہوتی۔ اللہ کا رسول زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی سے ایسی پیار اور محبت کرنے والے ہیں کہ جن کی محبتوں کا سمندر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ماں باپ کی محبت کا سمندر بھی کبھی ختم ہو جاتا، اولاد کی محبتوں کا سمندر بھی کہیں نہ کہیں انتہا کر بیٹھتا ہے۔ اور آج کل کی دوستوں کی محبتیں اور دوستیاں تو دنیا کا ہوا کی مثال ہے، موسم کی مثال ہے، یہ کوئی محبتیں نہیں۔ ایک آدمی آ کے کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کر 5 دن حج کا سفر کیا ہے، مینا کا، عرفات کا، مزدلفہ کا، کعبے کا طواف کرایا ہے، صفا مروہ کندھے پہ اٹھا کر اپنی اماں کو کرایا ہے، کیا میں نے اس کی محبت کا بدلہ دے دیا ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 9 مہینے جو تجھے پیٹ میں لے کے چلتی رہی اور دھکے کھاتی رہی وہ ایک درد کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر بھی اس سمندر اور دریا کی کہیں نہ کہیں انتہا ہو جاتی ہے۔ ایک دن آتا ہے
آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، ہزاروں ماؤں کو اپنی اولادوں سے منہ موڑتے ہوئے کہیں نہ کہیں جا کر اس سمندر کی انتہا ہو جاتی ہے جو ماں کی محبت کا۔ جس بیوی کی محبت میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے، اس بیوی کی محبت کا سمندر بھی کہیں نہ کہیں انتہا کر دیتا ہے۔ اور آج کل تو یہ کھیل تماشا بن گیا ہے، شادی، طلاق، بیاہ، نکاح ٹوٹ رہا ہے، بن رہا ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ آج کل اسے تو کوئی زندگی کا بندھن ہی نہیں سمجھتا، بلکہ آج تو آپ کو بازار میں ملا بھی مل جائیں گے جو آپ کا وقتی طور پہ 1 مہینے کے لیے، ہفتے کے لیے، 2 مہینے کے لیے نکاح کرا دیں۔ بلکہ لوگوں نے اس پہ کتابیں بھی لکھ ڈالی کہ جتنا اس کا ثواب ہوتا ہے مہینے 2 مہینے کے نکاح کا، کسی اور عبادت کا اتنا ثواب ہی نہیں ہوتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرے۔ اب میں اللہ سے محبت کیسے کروں؟ تو میں نے اسی بات کو چھیڑ رکھا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اپنا جینا، اپنا مرنا، اپنا مال، اپنی جان، اپنی رات، اپنا دن، سب کچھ اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگا ڈالو۔ اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگا ڈالو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر لحظہ، ہر گھڑی دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے کریں۔ ایک نوجوان صحابی تھے حضرت طلحہ ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک برا ابن عازب بڑے جلیل القدر صحابی گزرے۔ جوانی میں بیماری ہو گئی، شہر مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر گاؤں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کو اس نوجوان کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ میں کبھی کبھی آپ سے کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے کیسے خوش قسمت وہ لوگ تھے جو بیمار ہوتے تھے تو ان کو پوچھنے کملی والا تشریف لاتے تھے۔ زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ایسا بیمار تو ہر کسی کو کر دے۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور روزے کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے، اس کو جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے۔ کئی بار میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ غور کرتے ہیں کہ یہ جنت کا ٹکڑا کیوں کہلاتا ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قدم دن میں روزے سے منبر تک لگتے تھے، جہاں حضور سجدے کرتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، پڑھتے تھے، بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، انسان گن نہیں سکتا۔ تو ان قدموں کا صدقہ ہے کہ اللہ پاک نے اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ جہاں نبی کے قدم لگ جائیں، مدینے کی گلیاں جنت کی گلیاں کہلاتی کیونکہ نبی کے قدم لگے۔ تو وہ بندہ کتنا قسمت والا، اس کا گھر ہوگا، اس کا صحن ہوگا، وہ چارپائی ہوگی، وہ دروازے ہوں گے، وہ دیواریں ہوں گی، کہ جن دروازوں کو، دیواروں کو پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھروں میں تشریف لے جاتے ہوں گے، اور وہ بندہ لیٹا ہوا ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوں گے، ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوں گے، پوچھتے ہوں گے میرے صحابی تیرا کیا حال ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کی۔ جب تشریف لے جانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حالت کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ بندہ زیادہ دیر زندہ رہنے والا نہیں۔ محلے والوں کو، گھر والوں کو، برادری والوں کو بتایا کہ بھائی جب بھی
یہ اس دنیا کو کوچ کر جائے مجھے خبر دینا، جنازہ میں خود آ کے پڑھاؤں. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. کچھ خرچ نہیں ہوتا، کہہ دو زور سے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس بندے کا کتنا مقام ہوگا کہ حضور کہیں کہ اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا. حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، رات کو وہ بندہ اللہ کے حوالے اپنی جان کر دیتا ہے، فوت ہو جاتا، لیکن مرنے سے پہلے گھر والوں کو وصیت کرتا ہے کملی والے کو تکلیف نہ دینا، 3 میل دور چل کے آئیں گے. راستے میں پتھر بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں، راستے میں یہودیوں کے گاؤں بھی ہیں، بستیاں بھی ہیں. کوئی کانٹا کو پتھر میرے نبی کے پیروں میں نہ چبھ جائے اور کوئی یہودی میرے نبی کو تکلیف نہ دے. نہیں بلانا. گھر والے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے گئے. وہ کہتا ہے میری وصیت ہے حضور کو تکلیف نہ دینا، میری جنازہ جلدی پڑھ کے مجھے دفن کر دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا گیا، رات ہی کو گاؤں کے صحابہ نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا. صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں کسی نے خبر دی اللہ کے رسول طلحہ ابن برہ رات کو فوت ہو گئے اور ہم نے رات کو دفن کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ اللہ کے رسول مرنے والا کہہ گیا تھا. کیا کہہ گیا تھا؟ یہ کہہ گیا میرے پاک نبی مدینے سے چل کے آئے ہانگ کانگ والوں، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر میرے نبی نے پھر جنازہ پڑھا، اور جنازہ پڑھ کے میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اے اللہ میں اس سے راضی، تو اس سے راضی ہو جا. یہ نوجوان جب بھی میرے پاس آتا مسکراتا، مجھے ہنساتا، میں اس کی باتیں سن کر ہنستا. یا اللہ جب یہ تیرے پاس آئے تو تو ہنس کے اس کا استقبال کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ پاک کے ہاں جب گیا تو اللہ ہنس ہنس کے اس سے باتیں کر رہے ہیں. کیا محبتیں ہیں. آج آپ اور میں ایمان سے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، اپنی محبت کے معیار کو جانچنا ہو تو اللہ اکبر نماز میں کھڑے ہو جاؤ، سبحانک اللہم پڑھ کے دیکھ لو تیری محبت کہاں جاتی ہے، میری کہاں جاتی ہے. نہ تجھے نماز کا پتہ نہ مجھے پتہ. ابھی تجربہ کر کے دیکھ لو کوئی چیز بھولی بھی ہے، اللہ اکبر کھڑے ہو جاؤ نماز میں یاد آ جائے. اس لیے کہ میری محبت کا معیار یہ ہے، اور ان لوگوں کی محبت کا معیار کچھ اور تھا، اور اللہ ہم سے یہی چاہتا. یہ دم کٹی محبت نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافہ، بڑی مد لگائی، پورے، چھوٹی مد یہاں نہیں لگائی، کافہ. علماء قراء حضرات کہتے ہیں یہ 5 الفی مد ہے جس کو مد متصل کہتے ہیں. کھینچو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. دعا کرو اللہ ہمیں پورا مسلمان کر دے. آمین. زور سے کہہ دو آمین. ہم تو ادھورے بھی نہیں رہے، ادھورے سے بھی آگے چلے جائیں تو تیسرا حصہ بھی نہیں رہے، تیسرے حصے سے بھی آگے چلے جائیں تو 98% نہیں رہے، اس سے بھی آگے چلے جائیں تو 99% بھی نہیں رہے. صرف اسلام نماز کا نام نہیں ہوتا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میرا جینا میرا مرنا. دن میں جتنے کام کرتا ہوں یہ میرے جینا ہے، رات کو میں جتنے کام کرتا ہوں یہ میرا مرنا ہے. نیند کو بہن کی موت کہا گیا ہے.
مرنے والا بھی آدھا مردہ ہوتا ہے. صرف سانس لینا جینا نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبز درخت کے کسی پتے کو ایسے ہی نہ توڑ لیا کرو، اس لیے کہ جب تک یہ درخت پہ کھڑا ہوتا ہے یہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. جیسے ہی تم نے توڑا، تم نے اس کی گردن کو دبا دیا، اس کا ذکر ختم ہو گیا. قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا کہ تم نے ایک ذکر کرنے والے کو کیوں مار دیا. کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو میں سبزی منڈی میں بم رکھ کے مار دیتا ہوں، میں مسجد میں بم رکھ کے مار دیتا ہوں، میں گالیوں سے. معاذ، زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں پہلا گورنر بنایا اس کو، پہلا گورنر. اس بندے کا مقام کیا ہوگا جس کو حضور نے گورنر بنایا ہو؟ نہ زرداری صاحب نے، نہ نواز شریف نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنایا. اور اس کی عظمت اور اس کی شان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پہ بٹھایا، جب مدینے سے روانہ کیا یمن کی طرف گورنر بنا کر، تو اونٹنی کی مہار حضور نے پکڑی ہوئی تھی اور حضرت معاذ اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے. کہتے رہے یا رسول اللہ میں اترتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، میرا دل کرتا ہے تو اوپر بیٹھ، مہار کو میں پکڑ. کتنا بڑا آدمی ہو. کہا معاذ میری بات سن رہے ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول سن رہا ہوں. توجہ رکھنا بات پہ. سن رہا ہے؟ اللہ کے رسول سن رہا ہوں. زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اور قریب آ جا. حضرت معاذ اور قریب آ گئے. میری بات سن رہا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول سن رہا ہوں. ارشاد فرمایا پورے اسلام کا تجھے خلاصہ بتاؤں؟ پورے اسلام کا. حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑا اس طرح کر کے، کف حاضی، اس کو پکڑ، اس کو مضبوط رکھ، یہ ادھر ادھر نہ ہلے. یہ پورے اسلام کا خلاصہ. اس کو کنٹرول کر لے. اس کو قابو کر لے. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، یہ بھی جینے میں آتا ہے. تو جیتا ہے تو یہ چل رہی ہے نا. آج لوگ مجھے قاری محمد طیب کہتے ہیں، جس دن میں مر جاؤں گا تو قاری محمد طیب کوئی نہیں کہے گا، لوگ کہیں گے باڈی تیار ہے. آپ کی بھی یہی حالت ہونی، ہم سب کی یہی حالت ہونی. پھر اس دن حضرت صاحب، پیر صاحب، مولانا، قاری صاحب کوئی نہیں کہتا، چودھری صاحب، خان صاحب، نواب صاحب کوئی نہیں کہتا، کہتے ہیں باڈی تیار ہے. قل متاع الدنیا قلیل لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. یہ کافروں کے بڑے بڑے گھر، کافروں کی بڑی بڑی بلڈنگیں، کافروں کی بڑی بڑی کاریں، کافروں کے بڑے بڑے مکانات، کہیں تجھے دھوکے میں نہ ڈال دیں کہ یہ تو زندہ ہیں، میں مر گیا ہوں، میرا مکان نہیں، میری کار نہیں، میرا بینک بیلنس نہیں. فرمایا متاع قلیل، 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد، 30 سال کے بعد یہ بلڈنگیں گر جائیں گی.
کچھ نہیں رہے گا. ثم ماواہم جہنم، پھر سب جہنم میں چلے جائیں گے. وبئس المہاد، تو اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ میں نے ان بلڈنگوں سے بھی بڑا کلمہ تجھے دے کر زندگی دے دی ہے؟ اور کہا جاتا ہے مرنے والا تو مرتا ہی نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو جاتا ہے. کلمہ پڑھنے والے کو کلمہ کبھی مرنے ہی نہیں دیتا. کلمے والا تو مرتا ہی نہیں ہے، یہ تو منتقل ہوتا ہے، انتقال کرتا. وہ ہم سے محبت چاہتا ہے، اور پھر محبت انسان کسی سے کیوں کرتا ہے؟ بات جو چل رہی تھی آپ حضرات کے سامنے، مجھے کو کوکا کولا کی بوتل پلا دے تو میں اس کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں. کو کھانا کھلا دے تو اس کے احسان کو بھی یاد رکھنا پڑتا ہے. کو میرے بیٹے کو نوکری لگوا دے تو اس کے احسان کو بھی یاد رکھنا پڑتا ہے. کوئی میرے ساتھ کوئی نیکی کر دے تو اس کے احسان کو بھی یاد رکھنا پڑتا ہے. اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہم پہ احسان ہیں، ایسے گردن کو جھکاؤ تو نبی کے اتنے احسان ہیں کہ تم سر کو اٹھا نہیں سکتے ہو. کبھی ان محسنوں کی طرف بھی دیکھ لیا کرو کہ ان کے ہم پہ کتنے احسانات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں مدینہ پاک مسجد نبی میں. زور سے کہو سبحان اللہ، کہہ دو. نہیں زور سے کہہ دو. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا. ظہر کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں فرضوں کی؟ کتنی؟ 2 پہ سلام پھیر. بیٹھے ہیں، تسبیح ہو رہی. ایک پروانہ کھڑا ہوا، طریقہ دیکھ ان کا. اگر وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ سے غلطی ہو گئی، ایمان جاتا ہے. حضرت عباس حضور کے چاچا تھے. کیا تھے؟ جانتے ہو نا حضرت عباس کو؟ حضور کے چاچا تھے، بڑی عمر تھی. ایک دن مسجد نبی پہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھے ہیں، تو حضرت عباس سے کہا آپ بڑے ہو میں بڑا ہوں؟ حضرت عباس کی عمر تو زیادہ تھی، کہہ سکتے تھے میں بڑا ہوں، لیکن جواب عجیب دیتے تھے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے آپ ہیں، عمر میری زیادہ ہے. کہہ دینا سبحان اللہ. کیا جواب ہے یہ؟ سوچتے ہیں کہ اگر میں کہہ دوں میں بڑا ہوں تو میرا ایمان جاتا ہے. بابا بڑے تو یہ ہیں جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے میں بیٹھا ہوں، انہی کی وجہ سے تو میں آج قیامت تک دنیا مجھے رسول کا چاچا کہتی ہے. وہ بھی تو چاچے تھے جنہوں نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، آج تک کوئی جانتا ہی نہیں. وہ بھی تو چاچے تھے آج بھی جن پہ امت لعنت کرتی بھی نظر آتی ہے. آج بھی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سورت پڑھتے ہیں تو نبی کا چاچا یاد آ جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں میرے نبی کا چاچا. کہا کہ بڑے آپ ہیں لیکن عمر میری زیادہ ہے. ایمان بھی سلامت رہا، بات بھی بن گئی. پروانہ اٹھتا ہے، اب یوں کہتا ہے کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ آپ نے غلطی کر دی. تھے دیہاتی گاؤں کے، مدینہ ہانگ کانگ جیسا شہر تو نہیں تھا، لندن امریکہ جیسا شہر تو نہیں تھا، آپ کے کراچی لاہور جیسا شہر تو نہیں، گاؤں تھا. لیکن کبھی کبھی اللہ پاک گاؤں کے لوگوں کو بھی عقل دیتا ہے. صرف یہ نہیں کہیں لکھا کہ شہر کے لوگوں کے پاس عقل ہوتی ہے، گاؤں کے لوگوں کے پاس بھی عقل ہوتی ہے.
اگلے دن بھی ایک دوست بات کر رہا تو میں نے کہا یار یہ نہیں کہ تیرے جیب میں آئی ڈی کارڈ ہے تو تیرے پاس عقل آ گئی ہے، یہ جو بیچارے پولیس کا کاغذ لے کے پھر رہے ہیں نا، ان کو بھی کچھ نہ سمجھا کرو، کبھی کبھی اللہ پاک ان کو بھی عقل دیتا ہے، ان کے پاس بھی عقل ہوتی ہے۔ جس طرح تو نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ انہوں نے بھی پڑھا ہے۔ جو تیرا خدا ہے وہی خدا ان کا ہے، جو تیرا نبی ہے ان کا نبی بھی وہی ہے۔ حقیر نہ کسی کو جان، نہ جانے کس مجبوری سے اپنا گھر بار چھوڑ کر بیچارے یہاں آئے ہوئے۔ ہاں، برے کے برے عمل سے نفرت کر، برے سے نفرت نہ کر۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، میرا دل کرتا ہے میں آپ سے کہہ دوں۔ کہا ہے کہ گندی نالی میں اگر کوئی قرآن کی ورقہ پھٹا ہوا تمہیں بہتا ہوا نظر آئے تو کیا کرتے ہو؟ اٹھا لیتے ہو کہ نہیں؟ اور اسے صاف کر کے دھو کے اونچی جگہ پہ رکھتے ہو کہ یہ اللہ کا قرآن۔ اسی طرح اگر کوئی گنہگار مسلمان بھی تمہیں گندی نالی میں پڑا ہوا نظر آ جائے تو اس سے نفرت نہ کر، اس کے گناہ سے نفرت کرتے ہوئے اسے بھی پاک صاف سمجھ، میری طرح ہے، یہ بھی بندہ ہے۔ پروانہ کھڑا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اگر یوں کہے کہ اللہ کے رسول آپ نے غلط کیا تو ایمان نہیں رہتا، لیکن چپ رہتا ہے تو بھی بات نہیں بنتی کہ آج تک ہم ظہر کی 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، آج 2 ہو گئے۔ دیوانہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کہیں نماز میں جبریل تو نہیں آ گیا؟ آج کہیں نماز میں جبریل تو نہیں آ گیا؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ نبی اس کے حکم کے بغیر تو کو کام کرتے ہی نہیں، اور اس کا حکم لانے والا جبریل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر پوچھا بھائی کیا ہوا، خیر تو ہے؟ کہا نہیں، کوئی جبریل تو آج نماز میں نہیں آیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا ہو سکتا ہے آج جبریل نے آ کر کہا ہو کہ آج کے بعد ظہر کی نماز کی 2 رکعتیں فرض ہیں، کل تک تو ہم 4 پڑھتے تھے، آج 2 پڑھی ہیں، تو ہو سکتا ہے جبریل نے آ کر کہا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے، کہا اچھا معلوم ہوتا ہے میں نے 2 پڑھی ہیں۔ یوں کہا اور ساتھ ہی کہہ دیا جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، شفقتیں، احسانات نبی کے سارے سمندروں کو سیاہی بنا دو، جنوں فرشتوں اور انسانوں کو جو گزر گئے، جو ہیں، جو آنے والے ہیں، سارے لکھنے بیٹھ جاؤ اور درختیں کو کاٹ کاٹ کر کلمے بنا ڈالو، لکھو نبی کے احسان کتنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھولا نہیں، مجھے اس نے بھلا دیا، اس لیے بھلایا کہ قیامت تک میری امت کو آسانی ہو جائے، کبھی جو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے تو سجدہ سہو کر کے 2 اور پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ نہ بھلاتا میرا اللہ تو یہ احسان کبھی سامنے نہ آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آئے، مدینے پہنچے نہیں، مدینے سے باہر رات آ گئی، تھکے ہارے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا سو جاؤ، صحابہ سو گئے۔ حضور نے فرمایا میں بھی تھکا ہوا ہوں، سو جاتا ہوں، آپ بھی سونے لگے۔ کہا بلال ادھر آ، تو نے سونا نہیں، ساری رات جاگتا رہ، چوکیداری کر، جب صبح کی نماز کا وقت آئے اذان بھی کہنا، ہمیں بھی جگانا، ان کو بھی جگانا تاکہ نماز پڑھ لیں۔ سارے سو گئے،
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، سارے سونے والے جو نہیں سوتا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جاگنے والا جاگ رہا ہے۔ آدھی رات گزری، میرے اللہ نے بلال کو بھی سلا دیا، وہ بھی سو گیا، سارے سوتے رہ گئے۔ صبح کی اذان نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی، جماعت نہیں ہوئی، سورج نکل آیا۔ سورج کی شعائیں جب آمنہ کے لال کے چہرے انور پہ پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، اوہو سورج نکل آیا، کیا ہوا؟ ہم سارے سوتے رہ، بلال کو بلاؤ۔ بلال کو بلایا گیا، وہ بھی آنکھیں ملتا ملتا، کہو سبحان اللہ، حاضر ہوا۔ آمنہ کے لال کہنے لگے، بلال ہم نے کہا تھا تو نے جاگنا ہے، تو کیوں سویا؟ آگے سے وہ دیوان عرض کرتا ہے، میں سویا نہیں، جس نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ اتنے میں پریشان ہیں، کیا ہوگا؟ جبرائیل امین آئے اور جبریل آ کے کہتے ہیں، اللہ کے رسول آپ کو بھی اس نے سلایا، بلال کو بھی اس نے سلایا، سب کو اسی نے سلایا جو خود سوتا نہیں، اس لیے سلایا کہ اب قضا نماز کر لو، اور قیامت تک آنے والی امت پہ یہ بھی احسان کر دو، اگر کسی کی نماز کبھی قضا ہو جائے تو اس کو ادا کیسے کرنا ہے۔ ہانگ کانگ والا ایک حدیث سنا تھا، چلوں زور سے کہہ دے سبحان اللہ، اللہم صلی علی درود شریف پڑھ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کی زندگی کے آخری دن ہیں، آخری دن ہے، حضور گھر بیمار ہیں، یہ آخری دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا۔ جبرائیل امین آئے، توجہ رکھ، جبرائیل امین چارپائی کے قریب کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اللہ کے رسول میرے ساتھ اسرائیل بھی آیا ہے اور وہ کچھ کہنے آیا ہے اور اجازت مانگ رہا ہے اندر آنے کی۔ میں ہانگ کانگ والوں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، میرے نبی کا مقام اتنا بڑا کہ اسرائیل بھی بغیر پوچھے گھر نہیں آ سکتا۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ تیرے میرے گھر میں جب اس کا دل آئے آ جائے، بادشاہوں کے گھر میں، پیروں کے گھر میں، امیروں کے گھر میں، فقیروں کے گھر میں، اماموں کے گھر میں، پیروں کے گھر میں جب جی آئے آ جائے۔ آمنہ کے لال کے دروازے پہ کھڑا ہے، اندر جانے کی مجال نہیں، جبریل اجازت مانگتے ہیں، حضور کہتے ہیں بلا لو، اسرائیل اندر آ جائے۔ کہا کیا پیغام؟ کہا آیا تو میں اپنی ڈیوٹی بھگتانے ہوں، جو میرے ذمہ اللہ نے کام لگا رکھا ہے، لیکن اللہ نے کہا پہلے میرے نبی سے اجازت مانگنا۔ اب میں اجازت مانگنے آیا ہوں، اگر اجازت دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا تو جبرائیل امین بھی کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ آپ آ جائیں۔ آگے حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل جاؤ میرے اللہ سے پہلے پوچھ کے آؤ، میں تو آنے کو تیار ہوں، لیکن میری موت کے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت کا کیا ہوگا؟ جبریل جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔
میرا نبی تیری ذات تو تیری ذات رہی کہ میں قیامت کے دن تجھے پریشانیاں دے دوں، میں تو تیرا کلمہ پڑھنے والے کو بھی قیامت کے دن کسی کو پریشانی نہیں دوں گا، پریشان ہونے نہیں دوں گا۔ جا کے میرے نبی سے کہہ دو آپ کی امت کو قیامت کے دن رسوا نہیں کروں۔ اپنے بچوں کے لیے میرا نبی کبھی اتنا نہیں رویا، اپنی بیویوں کے لیے میرا نبی کبھی اتنا نہیں رویا، مکے مدینے کی محبت میں میرا نبی کبھی اتنا نہیں رویا، میدان احد میں جب وقتی طور پہ شکست ہوئی تو میرا نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرا نبی اپنی امت کے لیے رویا۔ میں تو سر اٹھا ہی نہیں سکتا، ادھر بھی دیکھوں تو انہی کے احسانات ہیں، ادھر بھی دیکھوں تو انہی کے احسانات ہیں، آگے پیچھے بھی دیکھوں تو انہی کے احسانات ہیں، میں تو بچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے ہر نبی کو اختیار دیا، کوئی دعا کر لو میں قبول کروں گا، ہر نبی نے دعا مانگی۔ قرآن کا مطالعہ کرو نا، کسی نبی نے اپنی امت کے لیے دعا نہیں کی، کسی نبی نے، بلکہ بعض نبی تو ایسے بھی گزرے ہیں، قرآن کہتا ہے جنہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ کے کہا اللہ کسی کافر دا گھر نہ چھوڑ، سارے انہوں تباہ کر دے۔ قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کسی کافر دا گھر نہ چھوڑ، ان کے گھروں کو بھی تباہ و برباد کر دے۔ ایک تیرا میرا نبی ہے جو ہر قدم پہ اپنی امت کے لیے دعا کرتا، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی نے اللہ نے اختیار دیا ایک دعا مانگ لو دنیا میں قبول کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا میرے نبی آپ بھی دعا کر لیں، حضور نے کہا میں نہیں کرتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کر لیجئے، کہا نہیں کرتا۔ مانگ لیں اللہ سے کچھ، کہا میں نہیں مانگتا۔ آخر صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیوں؟ فرمایا میں قیامت کے دن مانگوں، دنیا میں نہیں مانگوں۔ جب میری امت مشکل میں پھنسی ہوئی ہوگی، چونکہ اب اللہ نے وعدہ کیا ہے قبول کرنے کا، تو میں اپنی دعا کو قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھ لیتا ہوں، جب میری امت مشکل میں پڑی ہوئی ہوگی اس دن امت کے لیے دعا مانگوں۔ صرف صحابہ کرام حضور کی امتی نہیں تھے، آپ بھی حضور کے امتی ہیں، زور سے کہو بے شک۔ یہ کافر بھی جو پھر رہے ہیں نا یہ بھی حضور کے امتی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن جبرائیل امین آئے مسجد نبوی میں، جبریل پریشان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا جبریل آج پریشان لگ رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول بڑی پریشان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل تو بھی پریشان ہو؟ پریشان تو شاید انسان ہوتے ہوں گے، ہم نے تو یہ سن رکھا ہے، فرشتوں اور جنوں کو کیا پریشانیاں؟ کہا اللہ کے رسول میں بہت پریشان۔ پوچھا کیا پریشان؟ کہا کہ کل اللہ کی اجازت سے میں جہنم میں گیا، جہنم کو دیکھا، جہنم کا نچلا حصہ بھی دیکھا، اس کے اوپر والا بھی دیکھا، 7 حصے جہنم کے دیکھے ہیں۔ آخری حصے میں آپ کے امتی تھے، آپ کی امت کے گنہگار تھے، ان کو دیکھ کر میں بڑا پریشان ہوں کہ آپ کی امتی بھی جہنم میں۔ حدیث میں آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے، ہچکیاں بن گئیں، حجرے میں تشریف لے گئے۔ 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بات نہیں کی، نماز پڑھائیں حجرے میں، نماز پڑھائیں حجرے میں، آئیں نماز، کوئی درس نہیں، کوئی واعظ نہیں، روتے روتے 3 دن گزرے۔
3 दिन के बाद सहाबा किराम ने मशवरा करके हजरत अबू बकर सिद्दीक को भेजा कि आप दरवाजे पे खड़े हो के अस्सलाम वालेकुम कहें, हो सकता है आपको देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या परेशानी है, क्या दुख है, शायद आपको बता दे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, सलाम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब तक नहीं दिया, रोते हुए वापस आ गए। क्या परेशानी है, हुजूर बता भी नहीं रहे। हजरत उमर को भेजा, हजरत उमर तशरीफ ले गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तक नहीं। उस्मान गनी तशरीफ ले गए, सुना तक नहीं। हजरत सलमान फारसी को सहाबा किराम ने भेजा, हुजूर ने सुना तक नहीं। हजरत उसामा को सहाबा ने भेजा, हुजूर ने उसकी बात को भी नहीं सुना, जो सबसे बड़ा सिफारिशी था हुजूर के दरबार का। बिलाल हबशी को भेजा गया, हुजूर ने सुना तक। सहाबा किराम ने मशवरे से हजरत अली से कहा, हजरत अली गए, हुजूर ने हजरत अली की बात को भी नहीं सुना। अब हजरत अली ने हिकमत और दानाई का मुजाहरा किया कि किसी की बात का जवाब नहीं मिल रहा, तो गए खातून जन्नत हसनैन की अम्मा हजरत फातिमा को साथ लिया, हसनैन करीमैन को साथ लिया कि अल्लाह के रसूल और तो किसी की बात को नहीं सुन रहे, शायद तुम्हारी बात ही को सुन ले, कह दो सुभान अल्लाह। हजरत अली हजरत फातिमा को लेके आए, हसनैन करीमैन के कोई इधर पकड़ा है, कोई इधर पकड़ा, कहो सुभान अल्लाह। दरवाजे पे एक तरफ से एक ने कहा नाना अस्सलाम वालेकुम, दूसरी तरफ से दूसरे ने कहा नाना जी अस्सलाम वालेकुम। बेटी खातून जन्नत सरदार बोली अब्बा जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे नबी की निगाहें पड़ी, तीनों को बुलाया, गोद में बिठाया। बाप बेटी को चूम रहा है, बेटी बाप को चूम रही है। चूमते चूमते बेटी पूछती अब्बा क्या परेशानी आ गई, 3 दिन हो गए किसी के सलाम का जवाब नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी फातिमा 3 दिन पहले जिब्रील आया और जिब्रील आके कहता है कि मैंने आपकी उम्मत के गुनाहगारों को जहन्नम में देखा है। जिब्रील परेशान था, मैं परेशान हूं, क्या करूं। अभी बैठे हैं कि अल्लाह का कुरान आया, जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने जिब्रील को भेजा, का वाला सौफा योती का रब्बु का फतरदा। मेरा नबी परेशान न हो, कयामत के दिन तू जो कुछ मुझसे मांगेगा, जब तक तू राजी नहीं होगा मैं देने में बस नहीं करूंगा। उस नबी के एहसानात से कहां बच सकते। बस यही एक मेरी बात है। ये जो मुझे 25-26 साल हो गए रोते हुए आप हजरात के सामने, मेरे दोस्तों इसी नबी के दर पे आ जाओ, कहीं कामयाबी नहीं है, कहीं कामयाबी नहीं। छोड़ दो इन चीजों को, इसी नबी के दर से तुम्हें निजात मिलेगी। दुनिया भी कामयाब, कब्र भी, आखिरत भी कामयाब। बाकी सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। अपने आप को मोहम्मदी बना लो। सुबह भी सोचो आज दिन में वो काम करूं जो अल्लाह के नबी ने किए, रात को भी सोचो मैं वो काम करूं जो अल्लाह के नबी ने किए। मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा माल, मेरी आल, मेरी औलाद, मेरा घर बार, सब कुछ अल्लाह के लिए। और मैं इन चीज़ों को उस तरह इस्तेमाल करूं जिस तरह मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की तौफीक दे।